أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے. ہم سب کو کے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان کرے. ہم سب ہمارے دل کی بہار بنا دے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمارا جنت میں جانا آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی محبت عطا فرماتے اور اس کا اثر ہماری زندگی پہ بھی دکھے اور ہمیں آخرت میں بھی اس کا ساتھ ملے. اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے عزت شرف ملے. شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. آج کا لیسن ہے سورۃ الفرقان، آیت نمبر 21 سے 34 تک. 21 سے 34 تک انشاءاللہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اس میں، اور جو ہم کوشش کریں، جو ہمیں پر اس میں لگے مشکل لگے اور ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں، اللہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ بڑھا کے چڑھتا ہے. آمین. شروع کرتے ہیں سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لا نہیں یرجون وہ امید رکھتے. اس کا روٹ ہے را جیم واو. رجا کہتے ہیں ہوپ کو. یا پہلے اونا بات میں وہ جمع میں ہے، جمع کا صیغہ ہے. لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، نہ ہماری، اور لقاء ملاقات. روٹ ورڈ لام قاف یا. لولا کیوں نہیں. لولا جو ہے زیادہ تر اس کے میننگ آپ کیوں نہیں اس کے میننگ لولا کے اسی طرح آتے ہیں. ایک ہوتا ہے لو، خالی لو ہو، اس کی ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن جب لولا آتا ہے تو زیادہ تر آپ اس کی ٹرانسلیشن کبھی دیکھیں گے کیوں نہیں، کبھی اگر نہیں بھی دیکھیں گے، مگر یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کیوں نہیں. لولا کیوں نہیں، انزلہ اتارے گئے، پیسے میں مجہول لکھ لیجئے اس پہ. علینا ہم پر، الملائکۃ فرشتے، او یا نرا ہم دیکھتے ہیں. نون ہم کی ہوگی، را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے. نرا ہم دیکھتے، ربنا اپنے رب کو. لقد البتہ تحقیق، استکبروا انہوں نے تکبر کیا. جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تب بھی لقد استکبروا پڑھیں گے کیونکہ سین کی جزم کو دال کے زیر سے. لیکن جب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ کے لیے بریک کریں گے، لقد البتہ تحقیق، اور حمزہ پہ حرکت لگائیں گے جو تھرڈ لیٹر کے اکارڈنگ یہاں پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگتا ہے. استکبروا انہوں نے تکبر کیا. واو ساکن الف آخر میں بتا رہا ہے وہ جمع میں تھے جنہوں نے تکبر کیا. فی انفسہم اپنے دلوں میں. نفس کی ٹرانسلیشن اکثر نفس کہتے ہیں اپنی جانوں میں، مگر یہاں پہ سمجھنے کے لیے، اور کبھی کبھار انفس کی ٹرانسلیشن آپ دل بھی دیکھتے ہیں تو اس کو ایسے ہی یاد کیجیے اپنے دلوں میں. وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی. عتو کا روٹ ورڈ ہے عین تا واو، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا. اور یہاں جو ہے عتو انہوں نے سرکشی کی. اتوون سرکشی، کبیرہ بہت بڑی. اچھا، ایک انداز ہوتا ہے قرآن میں، آپ دیکھیں گے بہت زیادہ نظر نہیں آتا مگر نظر آتا ہے، اس جو سیم روٹ ورڈ کا فعل اور سیم روٹ ورڈ کا اسم یا فوراً آئے یا تھوڑی دیر اسی آیت میں آ گیا ہے تو وہ کبھی آپ دکھتا ہے. اس کو ہم گرامر کے ٹرم میں تو ایک لفظ اس کے لیے کہتے ہیں مفعول مطلق، مگر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی جو یعنی کہ ایک ہی روٹ ورڈ کا فعل یا پھر اس کے ریلیٹڈ میننگز کا روٹ ورڈ کے فعل، اس سے ہی اسم آئے فوراً بعد تو اس سے میننگز میں جیسے ایمفیسس آ جاتا ہے کہ زیادہ، اور جس طرح تاکید آ جاتی ہے. تو ٹرانسلیشن زیادہ تر اس کی اس طرح کرتے ہیں کہ فعل کے بعد جب اسی روٹ ورڈ کا ہمیں اسم نظر آتا ہے تو اس کا ترجمہ عام طور پہ آتا ہے بہت، بالکل، جس طرح اس طرح خوب کے مطلب جیسے خوب. تو یہاں پہ بھی عطاؤ اور انہوں نے سرکشی کی، عطوً خوب سرکشی،
کر سکتے تھے مگر آگے کبیرہ بھی آ گیا تو اس میں آلریڈی اس میں لگ گیا کہ بہت بڑی، تو اسی لیے اس میں نہیں، ورنہ عام طور پہ آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس میں میننگز میں تھوڑا ایگزیجریشن آ جاتا ہے اسم میں، جب سیم فعل آئے گا اور سیم اسی اسم اسی روٹ ورڈ کا اسم آئے گا. یہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء میں بہت دفعہ اس کی ایگزامپلس دیکھی تھی ہم نے. یہاں پہ دیکھتے ہیں آیت نمبر، اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں ہے یہ. سورہ الذاریات کی آیت نمبر 44 میں ہے فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. فَعَتَوْا تو انہوں نے سرکشی کی، but they rebelled، اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی. تو عَتَوْا اس میننگ میں یہاں پہ ہے، اس کے مطلب ہے ٹو ایکسیڈ، ٹو ریبیل. یوما جس دن، یرونا وہ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا نہیں کوئی خوشخبری، یومئذ اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے، ویقولون اور وہ کہیں گے، بریکٹ میں بتا دیا کون کہیں گے کیونکہ دو مخلوقات کا ذکر ہے، ایک فرشتے اور ایک مجرمین. تو مجرم کہیں گے ہجرن، ہجرن محجورا ایک آڑ ہو. ہجر کا روٹ ورڈ آپ کو ہجرن اور مہجورہ بھی ایک ہی روٹ ورڈ ہے، دونوں اسم ہی ہیں. تو اس میں کس طرح ہم اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے. چاہے ہجرم محجورہ قرآن میں اس طرح کر کے 2 دفعہ ہے، اور دونوں دفعہ سورہ فرقان میں ہی ہے. ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہجرم محجورہ، یہ فریز ایسے، یعنی دونوں چیزوں کا فریگمنٹ. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ فرقان میں، آگے آیت نمبر 53 میں آئے گا کہ جہاں سمندروں کا ذکر ہے کہ 2 سمندروں کو مرج کر دیا، میٹھا اور کڑوا، اور ان کے درمیان برزخ بنا دیا. وہ ہجرم محجورہ، تو ہجر کی میننگ پارٹیشن، اور محجورہ کا مطلب یہاں دیکھیں مضبوط آڑ، جس طرح ہجرم محجورہ مضبوط آڑ اس میننگ میں. تو یہاں پہ بھی ہم جو ابھی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے اس کو کیا دیکھا، ہجر پارٹیشن یعنی آڑ اور رکاوٹ، اور محجورہ مضبوط. تو یہی اس میں بھی ہم نے دیکھا. تو ہجرہ محجورہ 2 دفعہ ہے، آگے بھی اسی طرح ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ ایسے ہی یاد کریں گے، ہجرہ محجورہ. وقدمنا اور آگے، وہ اور آئیں گے ہم، قدمنا آئیں گے ہم، یہ ہے فعل کی طرح آیا ہے. قدم تو آپ کو پتہ ہے کہ اسم ہوتا ہے، اسٹیپ، فٹ اسٹیپ کو کہتے ہیں. تو جب قدیمہ یقدمو آتا ہے قرآن میں تو وہ اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو پروسیڈ یا آگے بڑھنا نا، جیسے تو وہ اسی سے ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ٹو پروسیڈ کے تو قدمنا، اور آئیں گے ہم، آئیں گے آگے آئیں گے ہم، اور آگے آنا قدمنا، اور آئیں گے ہم الاما طرف اس کے جو عملو انہوں نے عمل کیے، من عمل کوئی بھی عمل، فجعلناہ تو ہم بنا دیں گے اسے ہباء غبار، منثورا پراگندہ. اچھا یہ بھی دیکھیں ہجرہ محجورہ میں دونوں اسم میں تنوین آپ کو ساتھ ساتھ دکھ رہی ہے، اور سٹائل ایک ہی ہے، ہجرہ محجورہ ہباء منثورا. تو ہبا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا با اور واو. قرآن میں یہ روٹ ورڈ جو ہے 2 دفعہ ہی ہے، اور اس کی میننگ ہے ڈسٹ یعنی کہ جیسا غبار. ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ ہم سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں اس کو. جی سورہ واقعہ میں آیت نمبر 6 ہے، اس میں ہے فکانت، تو وہ ہو جائیں گے ہباء 10 پارٹیکل، منبثہ اڑتا ہوا. تو منبثہ کی ٹرانسلیشن غبار ہی ہے اس میں بھی. تو قرآن میں 2 دفعہ ٹوٹل ہباء آیا ہے، ہابا واو روٹ ورڈ کے ساتھ. ایک دفعہ سورہ واقعہ کے آیت نمبر 6 میں، ایک دفعہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہباء غبار 10 پارٹیکلز، منثورا پراگندہ. منصورہ کا روٹ ورڈ ہے نون، سا اور را. قرآن میں روٹ ورڈ تو 3 دفعہ آیا ہے یہ، لیکن منصورہ 2 دفعہ ہی آیا ہے. ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک دفعہ ہم دیکھیں گے سورہ انسان میں آیت نمبر 19 میں، جہاں پہ ہے کہ اس میں غلام، جو جوان غلام ہوں گے، جب ہم دیکھیں گے ان کو تو لگیں گے کہ لؤلؤا منثورا، پرلز منثورا سکیٹرڈ، بکھرے ہوئے، جس طرح اس کی ٹرانسلیشن ہے بکھرے ہوئے. تو پراگندہ بھی جو ہے ہباء منثورا کا مطلب بھی کیا ہے کہ بکھرے ہوئے، پراگندہ.
اچھا اس سے آپ اس سے بھی یاد رکھتے ہیں، اس کی میننگ اسکیٹرڈ ہے، جیسے منصورہ ہم اردو میں نظم اور نثر پڑھتے تھے، جب نظم کا مطلب ہے جو پوئم کی طرح ہو، یعنی کہ بالکل ایک بنا ہوا، اور نثر کہتے تھے جو نارمل بات ہوتی ہے، جیسے کوئی ادب کی چیز، ایک ہوتی ہے پوئم کی طرح ہو، نظم کی طرح، اور ایک نثر، تو اسکیٹرڈ اس کے میننگ ہوتے تھے، تو وہی نثر ہے یہ. تو منثورہ پراگندہ اسکیٹرڈ. اصحاب الجنہ جنت والے، یومئذ اس دن، خیر بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے میں. مستقرن کا روٹ ورڈ ہے قاف را. مستقر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، قرار گاہ، جیسے اس میں، اور اس میں اچھی بری دونوں ہو سکتی ہیں ایکچولی، یعنی مستقرن ہوتا ہے ٹھکانہ اور ابورڈ جیسے کہتے ہیں. اور سورہ فرقان میں 3 دفعہ مستقرن کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ ہم 24 دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آیت نمبر 66 ہے فرقان کی، اس میں، اور 76 میں بھی. 66 میں دیکھ لیتے ہیں ہم سورہ ایک منٹ، جس آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 66 میں، انہا ساعت مستقرن، کہ بہت برا ہے، مستقرن ٹھکانہ. تو مستقل ٹھکانے کو بیسیکلی مستقرن کہتے ہیں، کہ تو مستقرہ وہاں پہ آیا، اور آیت نمبر 76 میں بھی سورہ فرقان میں دکھے گا آپ کو. تو مستقر ہوتا ہے جس طرح کا مستقل ٹھکانہ، اور ایک عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. خیر و مستقرن بہتر ہوں گے ٹھکانے میں، و احسن اور زیادہ اچھے. احسن جو ہے یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، جس طرح اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، اظلم زیادہ ظالم ہے، احسن زیادہ اچھا ہے. تو احسن اس میں تبدیل کا صیغہ اس وزن پہ آتا ہے، فعلو کے وزن پہ. احسن زیادہ اچھے، مقیلہ دوپہر گزارنے کی جگہ میں. اچھا مقیلہ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ یہ ہے قاف یا لام. قاف یا لام روٹ ورڈ ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے بس. ایک دفعہ مقیلہ کی طرح آیا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ہم اردو میں قیلولہ کہتے ہیں. قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کو نیپ جو لیتے ہیں اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے نا، جو ہمیں سنت سے بھی ملتا ہے قیلولہ کرنے کا بات. تو وہ بس اسی سے کہ دوپہر کا اس میں میننگ کیا آتا ہے. تو مقیلہ اور میم پہلے ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے چیزیں میم کی وجہ سے جگہ کے میننگ آتے ہیں، جیسے مکان، مقام، ملجا، اور مرصادہ. تو اس وجہ سے جگہ کے میننگ آ گئے، اور روٹ ورڈ قافیہ لام. مقیلہ دوپہر گزارنے کی جگہ. یہاں پہ ایک دفعہ قافیہ لام ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری دفعہ ہم قافیہ لام کو دیکھیں گے. یہ تو وہی آ گیا سورہ اعراف میں آیت نمبر 4 میں. سورہ اعراف آیت نمبر 4 میں ہے، کتنی ہم نے بستیاں ہلاک کر دی کہ ان پہ ہمارا عذاب آیا رات کے وقت، جب او ہم یا وہ قائلون، جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. سلیپنگ ایٹ نون، قائلون اس میں بھی قیلولہ کے میننگ ہے. اردو میں اگر ہم دیکھیں تو دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. تو یہ دوپہر کو سونے کے معنی میں ایک دفعہ سورہ اعراف میں 4 نمبر پہ آیا ہے قائلون کر کے، یہاں پہ مقیلہ آیا ہے، اردو میں ہم قیلولہ کہتے ہیں. تو ہم دوبارہ جو آیت کو دیکھتے ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، یومئذ اس دن، خیر بہتر ہوں گے، مستقر ٹھکانے میں، وہ احسن اور زیادہ اچھے، مقیلہ دوپہر گزارنے کی جگہ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جو جنت والے ہوں گے، جن کے لیے یہ بہترین ٹھکانے ہوں گے. آیت نمبر 25. وَيَوْمَ اور جس دن، تشقق پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا، شین قاف قاف، السماء آسمان، بالغمامی ساتھ بادلوں کے. غمام جو ہے غین میم میم روٹ ورڈ ہے، اور یہ کلاؤڈز کی میننگ میں آتا ہے. غمام کا لفظ ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ بھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے شیڈ کیا ان پر کلاؤڈز کو کے ساتھ، کلاؤڈز کو یعنی کہ ابر کلاؤڈز کے لیے غمام آیا ہے. اور غم بھی بیسیکلی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی ڈیٹیل، تو غم بھی انسان پہ چھا جاتے ہیں. تو غین میم میم روٹ ورڈ ہے. وَنُزِّلَ اور اتارے جائیں گے، الملائکۃ فرشتے، تنزیلا اتارا جانا. تو یہاں پہ بھی دیکھیں روٹ ورڈ اگر ہم ویسے دیکھیں، نون زالام روٹ ورڈ فعل کی طرح ہے، اور پھر وہی روٹ ورڈ
اسم کی طرح ہے، دو تنوین بتا رہی ہیں، تو اس میں کس طرح آتا ہے کہ میننگ میں ایمفیسس کے لیے آ جاتا ہے. تو نزلہ ایک تو پیسو ہے، اس پہ یہ لکھ لیجیے مجہول ہے. جیسے اوپر ہم نے انزلہ پڑھا تھا، انزلہ کا مطلب تھا نازل کی گئی، اتاری گئی، تو وہ بھی تھا. اور یہ نزلہ بھی پیسو ہے اور اتارے جائیں گے. اگر بات سمجھ آئے آپ کو کہ ایکٹیو پیسو میں کیا فرق ہے تب اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئے تب بھی اس کی ٹرانسلیشن ٹرکی ہوتی ہے، تھوڑی سی سمجھیں اس سے یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم پیسو مجہول دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد کا جو ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کون اتارے جائیں گے فرشتے، لیکن کون اتارے گا وہ چیز مجہول ہوتی ہے، وہ چیز مسٹری ہوتی، نہیں پتا. تو یہ عربی میں اسی طرح ملتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ہم مجہول ونزلہ اتارے جائیں گے، الملائکۃ فرشتے، تنزیلہ اتارا جانا، اس کام کا نام ہے تنزیلہ. تو ٹرانسلیشن ہم اسم کی طرح اس کی کریں گے. الملک بادشاہت، یوم اذن اس دن، الحق برحق ہے، للرحمن رحمان کے لیے، وکانا اور ہوگا، یومن وہ دن، الکافرین کافروں پہ، عسیرا بہت سخت. عسیر عین سین را روٹ ورڈ، اسرا مشکل، سختی کو کہتے ہیں، مشکل کو کہتے ہیں، تو عسیرا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے بچائے. وَيَوْمَ جس دن يَعَضُّ دانتوں سے کاٹے گا. یعدو کا روٹ ورڈ ہے عین دود دود. یہ روٹ ورڈ بھی قرآن میں 2 دفعہ یوز ہوا ہے. اس کا مطلب ٹو بائٹ ہے، اور یہاں پہ ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں یعدو ظالم، دانتوں سے کاٹے گا ظالم. اچھا ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں بھی جہاں پہ ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَدُّوا دے بائٹ علیکم، تم پر وہ بائٹ کرتے ہیں اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے میں. تو وہاں پہ بھی کیا ہے کہ اپنی انگلیوں کو وہ فنگر ٹپس کو وہ بائٹ کرتے ہیں. جب بہت زیادہ انگزائٹی میں ہوتا ہے انسان انگلیاں چبانے لگتا ہے، تو اس محاورے کا ہی ذکر ہے یہاں پہ. تو عین داد 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ بھی آل عمران کی 119 آیت میں عین داد، اور ایک دفعہ یہاں پہ یوم یعضو، جس دن دانتوں سے کاٹے گا، الظالم ظالم، علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پر. ہی تو ہو گیا اپنے لیے. یدئی میں ید، یاد یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس میں جو ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے، ای، وہ تثنیہ کا صیغہ ہے. عربی میں آپ کو پتا ہے ای کی ساؤنڈ تثنیہ میں آتی ہے، اینی یا ای. یدئی ہی دونوں ہاتھوں پر. یقول وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش کے میں. اچھا یا لیتنی، لیتا کا لیتا جو ہے وہ کاش کے لیے آتا ہے. تو لیتا کا مطلب ہے کاش، وشنگ کے لیے ہوتا ہے لیتا. یا لیتنی کنت ترابا، جو بھی حسرتوں کی آیتیں ہیں قرآن میں اس میں لیتا نظر آتا ہے کاش کے. اور نی ہے میں، جب بھی فعل سے پہلے، فعل کے بعد جب مجھے اٹیچ کرنا ہوتا ہے می، تو اس میں نی کر کے کرتے ہیں. جس طرح اگر اسم سے کے بعد یا اٹیچ کرنا تو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، جیسے رب سے ربی، کتاب سے کتابی. لیکن جب فعل کے بعد مجھے یا میں اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو نی کر کے کرتے ہیں، نون. تو یہاں پہ یا لیتا اے کاش، اور یا کی ٹرانسلیشن اے، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یا لیتنی 3 چیزیں، یا اے، لیتا کاش کے، نی میں، اتخذت بنا لیتا میں. یہاں پہ حمزہ زیر لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ زبر دکھ رہا ہے ہمیں. اتخذت بنا لیتا میں، فعل ماضی کے آخر میں جب تا پہ پیش آتی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن میں، بنا لیتا میں، مع ساتھ، رسول رسول کے، سبیلا کچھ راستہ. یا ویلتا لیتنی، یا اچھا اس میں بھی دیکھیں کہ 2 چیزیں ہیں. ویلتا کا روٹ ورڈ تو ہوتا ہے وا یا لام. ویلا قرآن میں آپ کو یہ بھی حسرت کے لیے نظر، افسوس کرنے کے میں آتا ہے، یا ویلتنی، یا ویلتا، یا ویلنا، اس طرح. تو یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر. اور اس میں بھی یا خالی یا جو ہے یہ ہے مجھ کے لیے، اور ویلا جو ہے اس کو یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر. اور پھر سیم لیتنی جیسے یہاں پہ تھا ویسے ہی، کاش کے میں. یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، کاش کے میں لم نہیں، اتخذ میں بناتا،
اس میں جو یہ والی حمزہ ہے جس پہ زبر آپ کو دکھ رہی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے میں اتخذ، میں بناتا فلانن، فلان کو خلیلا، خلیل دلی دوست. خلیل حضرت ابراہیم کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے اور یہاں پہ بھی آیا ہے، تو یہ انٹیمیٹ فرینڈ اور دلی دوست ہو اس کے لیے آتا ہے خلیلا. تو خا لام لام روٹ ورڈ ہے، اور فلان تو ہم اردو میں بھی فلاں فلاں کہتے ہیں، روٹ ورڈ فا لام نون. لقد، البتہ، تحقیق، ادلنی، اس نے بھٹکا دیا مجھے. بریک کریں گے. ادلہ، داد لام لام روٹ ورڈ. ادلہ یدلو جب اس طرح آتا ہے اس کے مطلب ہے ہی مسلیڈ، مطلب اس نے مسلیڈ کر دیا، اس نے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. اس میں اس نے کہاں سے آیا؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں، جیسے عداللہ ایک فعل ہے، جب فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اس نے بھٹکا دیا. اور آگے اٹیچ پروناؤن ہے نی، مجھے بھٹکا دیا. ان ذکری، ذکر قرآن سے لگا ہوا تو ذکر قرآن ہو گیا ذکر سے. بعد اس کے کہ اذ، جب، جاءنی، وہ آیا میرے پاس. نون سے پتہ، نی سے اب آپ کو پتہ چل گیا یہ فعل کے آگے اٹیچ ہوا ہے پروناؤن، تو یہ اٹیچ پروناؤن تو ہو گیا میرے پاس. اور جاء، وہ آیا. اس میں وہ آیا کیسے پتہ چلا؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہے، تو جاء، وہ آیا، نی، میرے پاس، وکان، اور ہے، الشیطان، شیطان، انسانی، انسان کے لیے، خذولا، چھوڑ دینے والا. انسان کے لیے چھوڑ دینے والا اتنا مناسب نہیں لگتا، اس لیے ٹرانسلیشن میں ایزی کرنے کے لیے انسان کو خذولا، چھوڑ دینے والا. خذولا کا روٹ ورڈ ہے خا دال لام، آرام سے نظر آ رہا ہے. قرآن میں مخذولا کر کے بھی آیا ہے، خذولا بھی آیا ہے، اور یہ اس فعل کی طرح بھی آیا ہے ایک جگہ. تو اس کے مطلب ہوتے ہیں جس طرح کوئی چیز چھوڑ دینا، تو خذولا، چھوڑ دینے والا. وقال، اور کہے گا، الرسول، رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان بے شک، قومی، میری قوم نے. قومی میں میری کہنے سے آیا یا کے ساتھ، یا کی وجہ سے میری. ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذو، انہوں نے بنا لیا تھا، حاذ القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہا جیم را روٹ ورڈ ہے، ہا جیم را روٹ ورڈ ہے اس کا. اور ہجرت بھی جیسے ہم جگہ چھوڑ دیتے ہیں نا جب ہجرت کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایک اوائڈ کرنا بھی ہوتا ہے، اور ٹو فورس، ایک چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور جگہ بھی مہجورہ کر کے، تو یہاں پہ ہی آیا قرآن میں مہجورہ کر کے، دوبارہ نہیں آیا کہیں. پہلے والا جب میم پڑھا تو ہا، دوسرا ہا تھا، حلوے والی ہا تھی، اس میں ہا ہے. یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا مہجورہ، چھوڑا ہوا. اس میں دیکھیں اسی روٹ ورڈ سے جب ہم سورہ مزمل میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 10 کہ صبر کیجئے جو وہ لوگ کہتے ہیں وَہْجُرْهُمْ، اور چھوڑ دیجئے ان کو، حجرن، خوبصورتی سے چھوڑنا. جیسے چھوڑ دیجئے ان کو بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرنا، تو اس میننگ میں. تو حجرن دونوں ایک، اس میں بھی دیکھیں وَہْجُرْهُمْ، اس میں فعل ہے، اور حجرن اسی چیز کا اسم آ گیا کہ ایسا ان کو چھوڑ دیجئے. تو چھوڑنے کے مطلب ہے اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذو، بنا لیا تھا، حاذ القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا، فور سیکنڈ. اللہ پاک ہمارے لیے ایسی گواہیاں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے کہ اس پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنایا ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے. وکفا، اور کافی ہے. کفا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کافایا، فعل ہوتا ہے یہ یعنی یہ کفا فعل ہے، کافایا، کفا کافی ہے، بھی ربی کا، آپ کا رب. ہادین، ہدایت، ہدایت دینے والا، ونصیرا، اور مدد کرنے والا. وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، القرآن، قرآن، جملۃ واحدہ، جملہ اکٹھا، واحدہ، ایک ہی بار. جملہ کا روٹ ورڈ تو نظر آ رہا ہے ہمیں جیم میم لام.
جملہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اکٹھے ہی ہم بولتے ہیں، لیکن ویسے یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے یہ جملہ، روٹ ورڈ آیا جیم میم لام، لیکن جملہ کر کے، اور اس کے میننگ آل ایٹ ونس، جیسا جملہ تو واحدہ آل ایٹ ونس، کہ قرآن کو ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اتار دیا گیا، تو اس لیے اس کو ٹرانسلیشن ایسے یاد کریں، اکٹھا ایک ہی بار۔ کذالک اسی طرح، لنثبتا لی تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کے ٹرانسلیشن ہوتے تاکہ، یا یہ کہ لی تاکہ، نون ہم کی ہوگی، لنثبتا تاکہ ہم مضبوط کر دیں، ثابتا جس چیز کو ثابت قدمی مضبوطی وہی آتا ہے نا ثابتا، تاکہ ہم مضبوط کر دیں بھی ساتھ اس کے فؤادک دل آپ کا، فؤاد فا حمزہ دال روٹ ورڈ ہے، فا حمزہ دال، سنگلر میں فؤاد آتا ہے اور پلورل میں افئدہ قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے، تو فؤاد دل، اور کا آپ کا، ورتلناہ ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہم نے اسے، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ اچھا اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، را تا لام روٹ ورڈ ہے، دونوں ایک ہی روٹ ورڈ کا، پہلے ایک فعل آیا رتلنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہم نے، ہو اس سے قرآن کو، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تو اس میں ٹرانسلیشن ایک تو اسم کی اس طرح کرتے ہیں جیسے ایک ترتیلا پڑھنا، اور ٹھہر ٹھہر کے، رات علام روٹ ورڈ ہے اور اس میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا آتا ہے، لیکن جب فعل کو استعمال کرنے کے بعد سیم اسم آتا ہے اس میں اور زور پیدا ہو جاتا ہے، جیسے خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تو اس طرح کے میننگز آ جاتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم سورہ مزمل میں بھی پڑھتے ہیں اس طرح، جہاں سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے اس میں بھی ہے کہ یہاں بڑھا لیجئے اس کو، ورتل اینڈ ریسائٹ القرآن، قرآن کو ترتیلا، میجرڈ ریدمک ریسائٹیشن ان ٹھہر ٹھہر کے، خوب ٹھہر ٹھہر کے، یہ مطلب ہے اس میں، سمجھے خوب کے میننگ آ جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک ہی روٹ ورڈ کا پہلے فعل ہے اور پھر ایک ہی روٹ ورڈ کا اسم ہے، مفعول مطلق کہتے ہیں اس کو، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے آپ کے پاس۔ بریک کریں گے اس کو، حمزہ تایا روٹ ورڈ ہے، حمزہ تایا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹو کم، لیکن جب اس کے بعد بی آ جائے جیسے یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ، یعنی کہ لانا، تو یہ اس کے بعد بی آ رہا ہے تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی، تو نا وہ لاتے، وہ لائیں گے یا وہ لاتے، اور کا یعنی آپ کے پاس، بمثل کوئی مثال، الا مگر، جئنا کا لاتے ہیں ہم آپ کے پاس، سیم اسی کا اس کا بھی یہی ہوتا ہے، جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، جیم یا حمزہ روٹ ورڈ جب اکیلا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم، آنا، لیکن جب اس کے بعد بی آئے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو برنگ، لانا، جیسے حمزہ تایا روٹ ورڈ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس طرح یہ جئنا، بریک کریں گے اس کو، جئنا لاتے ہیں ہم آپ کے پاس، بالحق حق کو، و احسن اور بہترین، تفسیرہ تفسیر وضاحت کو، تو احسن بہترین، تفسیرہ تفسیر اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، فا سا را، فا سین را، مفسر بھی اسی سے، الذین وہ لوگ جو یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے، اس کو بھی ہم سرکل کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کہ مجہول ہے، پیسو ہے، مضارع مجہول کی بہت اچھی پہچان ہے کہ یا تا پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یحشرون وہ جمع میں ہے، وہ اکٹھے کیے جائیں گے، حاشا را کا مطلب ہے اکٹھے، تو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، الی جہنم طرف جہنم کے، اولئک یہی لوگ ہیں، شر بدترین ہیں، مکانن مقام کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ادلو کا روٹ ورڈ ہے دود لام لام، اور یہ جو ہے اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، ایک اس میں تبدیل کا صیغے کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اکبرو، اصغرو، اظلمو، احسنو، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اچھے، اسی طرح اس میں تبدیل کے صیغے کا ایک طریقہ ہوتا ہے احقو، زیادہ حقدار، اشدو زیادہ شدید، اضل زیادہ بھٹکے ہوئے، تو یہ بھی وہی انداز ہے، تھوڑا ڈفرینٹ وزن ہے لیکن ہے اس میں تبدیل، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلا راستے کے اعتبار سے،
یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، شرک اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے. اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانا والا بنایا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دن اچھی گواہیاں ہوں، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دیجیے، کر دیں، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم پڑھنے والے بنیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.